بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 119 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم مبنی کی دو اقسام یعنی اسماء اصوات اور مرکب بنائی کی تفصیل پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاصوات کل لفظ حکی به صوت او صوت به البہائم فالاول کغاک والثانی کنخ۔ المرکبات كل اسم من كلمتين ليس بينهما نسبة فإن تضمن الثاني حرفا بنيا ك15 و11 وأخواتها إلا 12 وإلا أعرب الثاني كبعل بكة وبني الأول على الأصح۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ الاصوات کل لفظ حکی به صوت او صوت به البہائم۔ صوت یا اصوات ہر ایسا لفظ ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی آواز نقل کی جائے یا اس کے ذریعے چوپایوں کو آواز دی جائے۔ فالاول کا غاک، پہلے کی مثال غا کا کوے کی آواز ہے، والثانی کا نخ، دوسرے کی مثال جیسے نخ ہے اونٹ کو بٹھانے کی آواز۔ المرکبات، مرکبات کل اسم من کلمتین، ہر ایسا اسم ہے جو ایسے کلمات سے یا دو کلمات سے مرکب ہو، لیس بینہما نسبۃ، جن کے درمیان کوئی نسبت نہ ہو۔ فإن تضمن الثانی حرفا بنیا، پس اگر اس کا دوسرا جز کسی حرف کو متضمن ہو تو اس کے دونوں جز مبنی ہوں گے، جیسے 15 اور 11 واخواتها اور اس کے نظائر سوائے 12 کے۔ وإلا أعرب الثانی، ورنہ دوسرا جز معرب ہوگا، جیسے بال بکا وبنی الاول علی الاصح، پہلا جز مبنی ہوگا اصح قول کے مطابق۔ آج کے درس کے اندر ہم دو سبق پڑھیں گے، ایک تو اسماء اصفات کی تفصیل اور دوسرے مرکب بنائی کی تعریف۔ تو الاصوات سے صاحب کتاب رحمہ اللہ مبنی کی 5ویں قسم اسماء اصوات کو بیان فرما رہے ہیں۔ کل لفظ حکی به صوت سے اسم صوت کی تعریف کی کہ اسم صوت ہر ایسا لفظ ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی آواز نقل کی جائے یا کسی چوپائے جانور وغیرہ کو آواز دی جائے۔ پہلے کی مثال جیسے غا کا ہے، یہ کوے کی آواز ہے، اوہ اوہ کھانسی کی آواز ہے، بخ بخ خوشی کی آواز ہے۔ اور دوسرے کی مثال جیسے نخ اونٹ کو بٹھانے کے لیے آواز دی جاتی ہے۔ اسماء اصوات کی مبنی ہونے کی وجہ یہ ہے یہ ترکیب میں واقع نہیں ہوتے، اور جو ترکیب میں واقع نہ ہو وہ مبنی ہوتا ہے۔ ترکیب میں واقع ہونے کے وقت اسماء اصوات اکثر صورتوں میں معرب ہوتے ہیں، اور کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں جن میں ان کا معرب ہونا اور مبنی ہونا دونوں جائز ہے۔ اب یہاں صاحب کتاب رحمہ اللہ نے کل لفظ فرمایا، اس میں ایک اختلاف کی طرف اشارہ کیا کہ اصوات اسم ہے یا نہیں۔ کچھ نحات رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے دیگر اسماء مبنیہ کی طرح اصوات بھی اسم ہے،
اور بعض نحات کی رائے یہ ہے یہ اسم نہیں ہے بلکہ ان کو اسماء کے ساتھ لاحق کر کے اسماء مبنیہ میں شمار کیا گیا ہے۔ مصنف رحمہ اللہ نے اصوات کی تعریف میں کل لفظ کہہ کر ان لوگوں کی رائے کو اختیار کیا جو اصوات کو اسم نہیں مانتے بلکہ ان کو الفاظ محملہ قرار دیتے ہیں، اس سے کہ لفظ موضوع و محمل سب کو شامل ہے، جبکہ النحو الوافی میں ان لوگوں کے مذہب کو راجح قرار دیا جو اصوات کو دیگر اسماء مبنیہ کی طرح مانتے ہیں، اور جو لوگ ان کو اسم نہیں مانتے ان کی تردید کی ہے۔ المرکبات کل اسم سے دوسری بحث شروع ہو رہی ہے کہ مرکب کسے کہتے ہیں۔ تو المرکبات کل اسم من کلمتین لیس بینہما نسبۃ کل اسم رکب من کلمتین، مرکبات جمع مرکبون کی جو کہ باب تفعیل سے واحد مذکر اسم مفعول کا صیغہ ہے، یعنی جوڑا ہوا ملایا ہوا، اور اس طرح تعریف صاحب کتاب رحمہ اللہ خود بیان فرما رہے ہیں کہ مرکب ہر وہ اسم ہے جو ایسے دو حقیقی یا حکمی کلموں سے بنایا گیا ہو جن کے درمیان میں کسی قسم میں کوئی نسبت نہ ہو، نہ نسبت اسنادی اور نہ نسبت اضافی اور نہ نسبت توصیفی، جیسے احد عشرہ بال بکہ اور سیبوے۔ فَإِن تَضَمَّنَ الثَّانِي حَرْفًا بُنِيَ كَخَمْسَةَ عَشَرَ وَحَادِيَ عَشَرَ وَأَخَوَاتِهَا۔ صاحب کافیہ رحمہ اللہ یہاں سے اسم مرکب کی تقسیم کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اسم مرکب میں دوسرا اسم اگر کسی حرف کو متضمن ہو تو اس کے دونوں جز مبنی بر فتح ہوں گے، جیسے حادی عشرہ سے لے کر تسعۃ عشرہ تک، تمام ہندسے تمام اعداد ان میں سے ایک پہلے عدد کا جز تو اس لیے مبنی ہے، اگر اسے معرب قرار دیں گے تو وسط کلام میں اعراب کا جاری کرنا لازم آئے گا، حالانکہ محل اعراب کلمے کا آخری حرف ہوا کرتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ دوسرے جز کا محتاج ہوتا ہے، لہذا جس طرح حروف محتاج ہونے کی وجہ سے مبنی ہوتے ہیں اسی طرح یہ بھی مبنی ہوگا، اور دوسرا جز بھی اس لیے مبنی ہے کہ یہ حرف کو متضمن ہے اور حرف خود مبنی ہے تو اس کو مبنی بنا دیا، سوائے اثنا عشرہ اور اثنا عشرہ کے، اثنا عشرہ اور اثنتا عشرہ کے، کہ ان دونوں کا پہلا جز معرب ہے کیونکہ نون کے ساکت ہونے کی وجہ سے یہ مضاف کے مشابہ ہو گئے، جیسے مسلمہ مصر میں نون تثنیہ گر گیا ہے، اسی طرح ان دونوں میں بھی نون گرا دیا گیا ہے، یہ دونوں محض اس مشابہت کی وجہ سے معرب ہیں، ورنہ قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ بھی مبنی ہوتے کیونکہ ان دونوں کا پہلا جز بھی درمیان کلام میں آ رہا ہے۔ وَإِلَّا عَرَبَ الثَّانِي كَبَالَ بَكَّ وَبُنِيَ الْأَوَّلُ عَلَى الْأَصَحِّ۔ فرماتے ہیں ہر وہ اسم مرکب جس کا دوسرا جز حرف کو متضمن نہ ہو تو معرب ہوگا اور جز اول مبنی ہوگا، کیونکہ ہم نے پہلے مرکب بنائی میں جز ثانی کو معرب حرف